اس وقت جب یہ سزائیں سنائی گئی تو نواز شریف صاحب کٹہرے میں تھے. آپ کے خیال میں آج کٹہرے میں کون ہے, نیب یا وہ سپریم کورٹ جس کی زیر نگرانی ٹرائل چلا؟ دیکھیں, ایک بات تو ذرا ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اور سچ بالکل سامنے رکھنی چاہیے اپنے ویورز کے, کہ ایک وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں, اور پہلے اس کی بات میں بعد میں کروں گا, کیسز صحیح تھے یا غلط تھے وہ بعد میں بات کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جناب آپ جو ہے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر آپ ایک تقریر کر دیں, اور اس کے بعد میڈیا پہ آ کے بھی ایک تقریر کر دیں, اور اس میں آپ کھل کے بتائیں جناب کہ میرے پاس ہر چیز کے شواہد موجود ہیں. پہلے تو میاں صاحب کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کو اس وقت ایڈوائز کیا اور کہا جی کہ آپ اس قسم کی تقاریر کریں. ان تقاریر کی ضرورت میرے نزدیک نہیں تھی. آپ کو ایک ایسی چیز, آپ ایک ایسے ٹریپ میں آپ کو یو آر ایڈوائزڈ ٹو واک ان ٹو دیٹ ٹریپ یور سیلف, جس کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کے ان تقاریر کی ضرورت نہیں تھی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں میاں صاحب نے کی یا انہوں نے میڈیا پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے جو تقاریر کی, اس کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ, تو ان کی بھی یہی حالت تھی. ان کو بھی ایسے ایڈوائزرز ملے ہوئے تھے 4-6 جو ان کے ارد گرد لگے ہوئے تھے, جو ان کو کہتے تھے جناب کہ آپ ہیڈ آن چلے جائے پنڈی والوں کے ساتھ, یا آپ ہیڈ آن چلے جائے امریکہ کے خلاف. سو وہ بھی اسی طرح ہی یوز ٹو گیٹ کیریڈ اوے آلسو. سو پہلے تو جو لیڈران ہیں ان کو اس قسم کے لوگ جو ہے جو ایڈوائزز دیتے ہیں اور ان کو ایسے ٹریپ میں, ایسی بند گلی میں لے کے چلے جاتے ہیں, پہلے تو ان کو دیکھنا چاہیے اور ان سے ذرا دور رہنے کی ضرورت ہے, اور ان سے جناب کوشش کریں کہ اگر پرے ہی رہیں تو بہت بہتر ہے. وہ تو ایک ہوگی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ کیسز میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو تھے, وہ اس وقت کی جو لوگ تھے یا اس وقت کے پولیٹیکل جو لوگ تھے جو کہ بہت ایکٹیو تھے اور جو وزیر اعظم بننے جا رہے تھے یا بن گئے تھے, ان کی طرف سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھے. ٹھیک ہے جی. اور آئی وڈ سے کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے, میجورٹی کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. ہاں, جس تقریر کی اور تقاریر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ نہ اگر کرتے تو آج ان کی سچویشن ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہوتی, اور ان کو وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسوں کے زمرے میں وہ کیسز نہ آتے. لیکن انہوں نے وہ جا کے ایک مور لگا دی, اور وہ اپنے ایڈوائزرز کے کہنے پہ انہوں نے یہ مور لگا دی, which was in a bad taste and which went ugly. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو سچویشن ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو تھے, اس وقت جو 2018 کے جو الیکشنز تھے, اس میں کیا پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا؟ بالکل کیا گیا تھا, پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو آج بھی جو ہے نون لیگ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. کس نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس وقت؟ جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں, اور انہوں نے کیا تھا, اور اس کے ریزنز تھے. اس کے ریزنز یہ تھے کہ اس وقت کے انوائرمنٹ کے حساب سے, اس وقت کی انوائرمنٹ جو تھی, اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے ان کی ضرورت بنتی تھی اور ان کے ساتھ چلنا بنتا تھا. اس وقت کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جو سوچ تھی ان کے ساتھ چلنا بنتا تھا. آج جو انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اب جو کچھ ہو گیا, لیٹس موو فارورڈ. اب موو فارورڈ کے حساب سے جس طریقے سے جو انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ مشکل نظر آتی ہے کیونکہ اس میں بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اور انوائرمنٹ چینج ہو چکی ہے, ایک نئی پود سامنے آ چکی ہے, ایک نئی جنریشن سامنے آ چکی ہے جو 1990 کی دہائی میں نہیں رہنا چاہتی, جو 1990 کی دہائی سے باہر نکل آئی ہے. اور اس کو یہ جو جس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, put it this way, وہ اس طرح اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سو اٹس ڈفرنٹ انوائرمنٹس ہیں. اس وقت کی انوائرمنٹ ڈفرنٹ تھی, اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے پی ٹی آئی سوٹ کرتی تھی اور ان کی ضرورت تھی. آج کے حساب سے جو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ اس لیے بنے کہ یہ آج کے حساب سے نون لیگ سوٹ کرتی ہے. لیٹس سی, obviously جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آج کے حساب سے اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ سوٹ کرتی ہے,
تو وہ اب سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. وہ اس وقت جو نئی پود سامنے آیا ہے, نیا ووٹر جو سامنے آیا ہے, پروبیبلی وہ اس چیز کو بائی نہیں کر رہا, اس کو ایبزارب نہیں کر رہا, اس کو ہضم نہیں کر رہا. تو وہ کیسے ہضم کرے گا, کیونکہ 1980 اور 90 کی دہائی سے باہر نکلیں گے یہ لیڈران جو آج لیڈر ہیں, جو آج واپس آئے ہیں, کورس کریکشن کی بہت ضرورت ہے. پالیسی میکرز کی بات نہیں کر رہا, پالیسی میکرز کی میں بات نہیں کر رہا, پالیسی کون بناتا ہے رانا صاحب پاکستان کے لیے؟ نون لیگ کی لیڈرشپ کی, میں اس وقت کی نون لیگ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہ نون لیگ کی لیڈرشپ جو آج سامنے آئی ہوئی ہے, یہ اگر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یا اپنے سامنے اس کو ٹارگٹ کر کے اس نئے ووٹر کو, سپورٹر کو, جو ووٹر جو بن گئے ہیں, جو لسٹ میں آ گئے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے, مد نظر رکھ کے, اس کو 1990 اور 80 کی دہائی سے باہر نکل کے اگر کچھ کام کریں گے تو پروبیبلی ان کے لیے آسانی ہوگی, ادروائز مشکل ہوگی. صدر صاحب کے حوالے سے جاننا ہے, ان کا انٹرویو, اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا انہیں جنوری میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, اس پہ ترنت جواب آیا الیکشن کمیشن کا. حالانکہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تو سبھی الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. صدر صاحب کو کیوں شیورٹی نہیں دکھائی دے رہی؟ صدر صاحب جو ہے بیسیکلی جی وہ تو مارجنلائزڈ ہو چکے, اور صدر صاحب سے جیسے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی توقعات تھی, وہ بھی انہوں نے پیغام کے ذریعے بھیجا ہے. انہوں نے اپنی ان کی جو سسٹرز ہیں ان کے ذریعے پیغام بھی انہوں نے بھیجا تھا کہ جناب جو توقعات تھی انہیں پریزیڈنٹ سے, وہ ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی. سو وہ ایک تو ہی از ناٹ ویری ہیپی ود دا پریزیڈنٹ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک اور اسٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے آئی ہے اسی انٹرویو میں حامد میر صاحب کے, اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ ایک ریئلٹی چیک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے جناب کہ اگر میں صدر پاکستان نہ ہوتا تو آج میں جیل میں ہوتا, وچ ہی از رائٹ, ہی از ایبسولوٹلی رائٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے صدر پاکستان. اور اگر وہ واقعی ان کے پاس امیونٹی نہ ہوتی اور وہ واقعی پریزیڈنٹ آف پاکستان نہ ہوتے تو وہ بھی آج جیل میں ہو سکتے تھے. تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. بٹ ہاں ایک گل ٹھیک ہے, تسی طرح جڑا نا آج تھوڑے دیر ٹھلے پہ ہوئے, تانوں فلو ہویا بہت سخت. بہرحال یو ہیو گاٹ اے ریسٹ ٹائم فار لائک 2-3 days. یو شوڈ لائک ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور اس کے بعد آپ آئے, کیونکہ آج ہم نے کوئی جان کے انٹینشنلی شرارت نہیں کی آپ کے ساتھ, اور انٹینشنلی اپنی طرف شرارت کو مدعو بھی نہیں کیا ہم نے. جی ابو زید, اب پریسکرپشن بھی میں دے دوں گا, تانوں بھیج دوں گا. مجھے آواز نہیں آ رہی کیونکہ فلو کی وجہ سے کان بھی بند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹری نسخہ ہے یا حکیمی نسخہ ہے؟ بہرحال اب علاج کی طرف بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ علاج کی پاکستان میں کس سے ضرورت ہے.